اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو وسعت آنے تک اس کو مہلت دے دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تمہیں علم ہو، سمجھ ہو۔ اس آیت کی روشنی میں کل کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس حوالے سے اسلام کا صحیح حکم ہمیں یہ ہے کہ جو بھی بندہ کسی سے قرض لے تو اس کو چاہیے کہ وہ وقت پر اس کو واپس کرے، بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ اور یہ بھی اس وقت خاص طور پر ہمارے کاروباری طبقے میں ایک عادت بن گئی ہے، اور اس کے اندر ذرہ بار کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی کہ لوگ لینے آتے ہیں اور ان کے پاس موجود بھی ہوتا ہے، پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ آنا، بعد میں آنا، فلاں وقت آنا، ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ تو اس پر سخت وعیدیں ہیں احادیث کے اندر، جو مستقل ایک علیحدہ سے باب ہے۔ اور اگر واقع میں ہی کوئی تنگی ہے، مشکل ہے، تو گنجائش دے دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو شریعت کا مزاج یہی ہے کہ حق وصول کرنے والے کو گنجائش دینے کی ترغیب دیتی ہے، اور جس کے ذمہ حق ہے اس کو جلدی ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا عمل کسی بھی شریعت کے حکم کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیتا ہے۔ وہ مزاج کو بھی سمجھتے تھے، حکم کو بھی سمجھتے تھے، اس لیے ان کے واقعات سے بات اچھی واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اور بھی کئی صحابہ کرام کے واقعات منقول ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے قرض لینا تھا واپس، تو یہ جب بھی کبھی مطالبے کے لیے، تقاضے کے لیے جاتے تو ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے بچہ باہر نکلا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ ابھی تک یہ رواج نہیں پڑا تھا کہ کہہ دو کہ ابا جان گھر میں نہیں ہیں۔ بچوں کی تربیت میں یہ زہر گولنے کا ابھی تک رواج نہیں پڑا تھا۔ چنانچہ بچے معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ گھر میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے باہر سے بلند آواز سے پکارا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم گھر میں ہو، اس لیے باہر آ کر میری بات سنو۔ چنانچہ وہ صاحب باہر آئے، ملاقات ہوئی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ملاقات کیوں نہیں کرتے ہو، ملتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے صحابی رسول، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو نہیں دوں گا تو یہ بھی شرمندگی کی کا باعث ہے، اور یا پھر کوئی ایسا عذر کروں گا، کوئی وعدہ وعید کروں گا جس کو بعد میں نبھا نہیں سکوں گا تو یہ بھی غیر مناسب بات ہے، اس وجہ سے میں گریز کرتا تھا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دی کہ کیا واقعی تم مفلس ہو، واقعی میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے؟ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہاں، واقعی میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جبکہ
اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں قرض معاف کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اس سے قسم دے کر پوچھنا، تسلی کرنا، یہ بھی مناسب سمجھا انہوں نے کہ کیا واقعی ٹال مٹول تو نہیں کر رہا کہیں، اور واقعی میں مفلس ہے بھی یا مفلس نہیں ہے۔ تو جیسے ہی تسلی ہوئی تو پھر انہوں نے معاف کر دیا۔ تو بہرحال معاشرہ اس طرح کا درکار ہے، اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایسا بنا دے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر دنیا میں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیں گے، ایک دوسرے سے معاملات چھپا لیں گے، لیکن آخرت میں بہرحال اللہ کے سامنے ہر بات کا جواب دینا ہوگا، اور وہاں پر نہ چرب زبانی چلے گی، نہ کوئی عذر لنگ چلے گا، وہاں پر تو صاف صاف بات ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور یہی جو اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، در حقیقت یہی چیز سارے معاملات کو درست رکھنے کا باعث ہے، وگرنہ محض نگرانی ہے، محض پابندی ہے، یہ کبھی بھی معاملات کو درست نہیں ہونے دیتی جب تک کہ اندر سے دل انسانوں کے نہ سنور جائیں۔ تو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس دن کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو جب پورا پورا حساب ہونا ہے، اس وقت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دنیاوی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ سود کے حوالے سے ایک عمومی سی بات ذہن میں اگر ہم رکھ لیں تو اس سے کئی ساری غلط فہمیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ جن چکروں میں عام لوگ ہمیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پھر ہم الجھ نہیں پائیں گے۔ سود بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک کو ربا القرآن کہتے ہیں، وہ ربا جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے، 7 آیات میں اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں منع فرمایا 7 بار، تو اس کو ربا القرآن کہتے ہیں۔ اور یہ تقریباً 40 سے زیادہ احادیث کے اندر منقول ہے، اس کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور اس کی حرمت پر ساری کی ساری امت ہمیشہ سے مجتمع چلی آئی ہے، کسی دور میں بھی کبھی بھی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو اس کو ربا القرآن کہتے ہیں، جو قرض دے کر قرض پر اضافہ وصول کرنا، یہ جو سود کی قسم ہے اس کو ربا القرآن کہتے ہیں۔ 7 آیات میں 40 سے زیادہ احادیث میں، اور ہمیشہ سے امت پوری کی پوری اس پر مجتمع رہی ہے، اس میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اور اس وقت جتنا زور دیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا اسی کو حلال کرنے پر دیا جا رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، نہ رہا ہے، یہ بہت واضح ہے۔ اس ربا کو ربا القرآن کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ربا سنت ہے، ربا الحدیث بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بھی ربا ہے، اسی ربا کی طرح ہے۔ ان میں سے 6 چیزوں کا حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جس میں کھجور، گندم، جو، نمک، سونا اور چاندی، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ جب ہم آپس میں خرید و فروخت کریں تو 2 چیزوں کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو آپس میں برابر سرابر ہونے چاہیے، ایک طرف من دوسری طرف 1.25 من، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
जितना वजन एक तरफ है बिअैनिही उतना ही वजन दूसरी तरफ हो, अगरचे क्वालिटी का फर्क भी हो तब भी वजन में बराबरी जरूरी है। और दूसरी बात इसके अंदर जरूरी है कि नकद हो, एक तरफ से दे रहे हैं तो उसी वक्त दूसरी तरफ से वसूली हो। ये नहीं है कि आज सुनार को सोना दे आए और महीने के बाद उसे लेंगे, ये काम नहीं होना चाहिए। उधार, ये भी इसके अंदर दुरुस्त नहीं है। ये जो 6 चीजें हैं जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र फरमाया है, इन 6 के बारे में भी किसी दौर में किसी उम्मती के अंदर कभी इख्तिलाफ नहीं रहा कि इन 6 चीजों के अंदर बराबरी भी जरूरी है और नकद भी जरूरी है, यदम भी यदिन, और के एक हाथ दो एक हाथ लो, नकद होना चाहिए, उधार इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो 6 चीजें हैं इनकी हुर्मत तो सामने आ गई कि इनके अंदर रिबा हराम है। इन 6 के अलावा इनसे मिलती जुलती जो बातें हैं उनका क्या हुक्म है, इसमें उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ सिर्फ इस उन्वान पर हुआ है कि यहां पर हुर्मत की असल वजह क्या है। किसी ने कहा कि वजह यह हो सकती है, दूसरे ने कहा कि वजह यह हो सकती है, तो फिर अपनी अपनी वजह के एतबार से बाकी चीजों का हुक्म उन्होंने बयान करने की कोशिश फरमाई। तो एक तो कर्ज के लेन देन में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं रहा और इसी को ही जायज करार देने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमें 100% मुतमईन रहना चाहिए, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई गुंजाइश हो। ये 6 चीजें जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में तज़किरा फरमा दिया बाकायदा नाम लेकर, इसमें भी किसी दौर में कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। इन 6 के अलावा इनसे मिलती जुलती जो चीजें हैं, जैसे चावल लगा लें, किसी जगह किन्नू ये तोल कर बिकते हैं उसके एतबार से लगा लें, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें इख्तिलाफ है, वो भी वजह का इख्तिलाफ है जो एक लंबी और मुश्किल बहस है जिसका दर्स में जिसको हिस्सा बनाना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।